اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خاتم النبیین تسلیم کرنے والا شخص ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اس دنیا کو دی اور یہ بھی بتایا کہ آپ ہی آخری نبی ہوں گے اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے آنے کا سلسلہ آپ کے دور کے کچھ دیر بعد ہی شروع ہو گیا، جہاں مسلمہ کذاب اور اس کی بیوی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ تقسیم پاک و ہند کے وقت مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص، اس کا تعلق قادیان سے تھا اور اس شخص نے اس شہر میں اپنے پر وحی آنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس شخص کے پیروکار قادیانی کہلاتے ہیں۔ اس دور کے علماء نے اس کے فتنے کا ڈٹ کے سامنا کیا، لیکن اس سب کے باوجود اس شخص نے ایک بڑی جماعت کو اپنے پیچھے گمراہ کر لیا۔ آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں فیس بک کی فیڈ میں آپ نے احمد عیسیٰ نامی اس شخص کی ویڈیو کو لازمی دیکھا ہوگا۔ میں اس وجہ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پیغام اللہ کا بندہ نامی ایک پیج پہ سپانسرڈ ایڈ کے طور پر چلایا جا رہا تھا، جسے پاکستان میں موجود تقریباً تمام ہی فیس بک صارفین نے دیکھا ہوگا۔ یہ شخص بھی باقی جھوٹے نبیوں کی طرح خود کے نبی برحق ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے لیے قرآن کریم سے دلیلیں بھی پیش کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص سوشل میڈیا پر اور خاص کر یوٹیوب پر کافی عرصے سے سرگرم ہے؟ اس وقت یہ شخص نیبا 7 ٹی وی، 7 نیوز انٹرنیشنل اور اللہ کا علم جیسے چینلز چلا رہا ہے۔ ان چینلز کے ذریعے یہ شخص تقریباً 2 سال سے اپنی جھوٹی نبوت کے پروپیگنڈا کو پھیلا رہا ہے۔ ویڈیو کے دوران یہ شخص خود پر اترنے والی کتاب الکتاب کا بھی ذکر کرتا ہے اور اپنے سامعین کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اسے پڑھ کر حق کا فیصلہ کریں۔ یاد رہے کہ اس شخص سے پہلے آنے والے جھوٹے نبیوں نے بھی اپنی من گڑھ کتابوں کو پیش کیا تھا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے پر اترنے والے کلام کا نام تذکرہ رکھا تھا، جو کہ اس کے مطابق معضلہ قادیان میں اس پر وحی کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے حق کو کھول کر ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے؟ تو اس کا سب سے چھوٹا جواب ہے لا علمی۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی اس قدر تیزی سے گزر رہی ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے۔ اگر ہم صرف مذہب اسلام کی بات کریں تو ہم بھی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس پیغام کو سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جو کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں پہنچایا تھا۔ احمد عیسیٰ اور اس جیسے شاطر لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسلام دشمن ممالک کی فنڈنگ کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو کہ ختم نبوت کا تذکرہ کرتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو مسلمانوں پر رائج کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کا وجود ان مذاہب کے لیے خطرہ ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس مذہب کو بدل دیا جائے یا سرے سے اس مذہب کو ختم ہی کر دیا جائے۔ اسی باعث یہ لوگ ایک عیسائی عقیدے کی مدد لیتے ہیں، جس کے مطابق نبوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جبکہ دوسری وہ جو کہ پہلے سے آنے والے پیغام کی تفصیل ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے مطابق پہلی آنے والی نبوت حضرت عیسیٰ پر اختتام پذیر ہو چکی ہے، جبکہ دوسری نبوت آج تک چل رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح احمد عیسیٰ بھی خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا نبی قرار دیتا ہے اور اس کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہے، اور یہ اس بات کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں الومناتی کے کردار پر بنائی گئی اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس طرح دجال کے پیروکار سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ احمد عیسیٰ بھی اسی ٹول کا استعمال کر رہا ہے، جہاں فیس بک اور یوٹیوب جیسی مقبول سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ذریعے یہ اپنا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ اس کے پیغام کو غصے یا نفرت کے طور پر بھی شیئر نہ کیا جائے تاکہ اس کا فتنہ مزید نہ پھیلے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔